کیا. کورونا صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے چیلنج بن کر آیا ہے. پوری دنیا کی اکثریت نے اس وبا میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن ہمارے رویوں میں شاید کہیں کچھ کمی رہ گئی. SOPs پر عمل کرنے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ کہ عوام کو صرف ماسک پہنانے کے لیے ہمیں فوج بلانا پڑی. کیا ہم کبھی ذمہ دار قوم بن سکیں گے؟ شکریہ سر آپ کی ٹائم کا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسی گزری آپ کی عید، چونکہ اب کرونا ہے تو اس تہوار میں کیا فرق تھا، اور سر اس بار حکومت نے آپ سمجھتے ہیں بہتر طور پہ صورتحال کو ڈیل کیا ہے سخت پابندیاں لگا کے عید کے پہلے سے ہی؟ دو باتیں جہاں تک میری ذاتی عید کا تعلق ہے، پارس ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، اب مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے لاسٹ عید کب کو منائی ہوگی، مجھے نہیں یاد. میں نے جب سے ہوش سنبھالا گور کنارے پہنچ گئے، میں بچپن سے لے کے اب تک لوگوں کو میں روتے پیٹتے ہی دیکھ رہا ہوں. مہنگائی ہے، بٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، چاول نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا جی. فیس ہے تو گھر کا کرایہ نہیں ہے، گھر کا کرایہ ہے تو علاج کے پیسے نہیں ہیں. اچھا اس سے بھی پہلے صدیوں پہلے چلے جائیں، کبھی اپنے محاوروں پہ غور کریں. یہ اتنا ایجوکیٹ کریں گے آپ کو. 2 وقت کی روٹی اندازہ لگاؤ، روکھی سوکھی مل جائے. اچھا ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کوٹیاں، پیٹ میں رہ گیا چارہ کودنے لگا بیچارہ. میں آپ کو 150 محاورہ جس کا تعلق بنیادی ضروریات زندگی کس سے؟ کھانے سے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. باقی سر ٹھیک ہے. سر میں نے کرونا کی جو بات کی، بحیثیت معاشرہ کے ہم نے اس حوالے سے کوئی ذمہ داری دکھائی ہے اپنی، یا ہم نے اپنی زندگیاں داؤں پہ لگائی ہیں کہ ہاسپٹلز بھرتے ہیں تو بھرتے رہیں، ہم نہ ماسک پہنیں گے نہ SOPs کو فالو کریں گے؟ آپ دیکھیں حکومت کو فوج کو بلانا پڑ گیا. سر یہ کیا جہالت ہے یا پھر یہ کوئی ہماری جینز کا پرابلم ہے؟ دونوں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، جہالت بھی ہے اور جینیٹک پرابلم بھی ڈیفینیٹلی ہے. DNA کا بہت زیادہ. 73 سال میں جس قوم کو سڑک عبور کرنی نہ آئی ہو، زیبرا کراسنگ کی سمجھ نہ آئی ہو، ان سے یہ توقع کرنا کہ جمعہ 8 دن پہلے، ابھی ریسنٹلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ تھی جی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر روز جی 20 کروڑ لیٹر 2 نمبر جعلی دودھ تیار ہوتا ہے. جی. تو اس میں بات کر کرونا سے، کرونا تو ابھی نئی آئی ہے اور ڈھیٹ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں، جنہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اس کو بار بار الیکٹ کرنے سے باز نہیں آتے. تو انہوں نے کیا مطلب؟ سر قوم کا تو کرائسس میں پتہ لگتا ہے. ہاں قوم کا کرائسس میں پتہ لگتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو آپ کی اشرافیہ ہے سو کالڈ، جی دیکھیں انسان تو جانور ہی ہے، حیوان ناطق کہتے ہیں اس کو، بولنے والا جانور ہے، آپس میں کمیونیکیٹ ہیں. اچھا آدمی کو انسان بنانے کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے 3 مراکز ہیں. ایک گھر ہے، ماں پیو خود ان پڑھ ہیں، بھوکے ننگے بےچارے، ان کو روٹی کی فکر نہیں چھوڑتی، انہوں نے کیا تربیت کرنی. اسکول ہے، وہ آپ کا اتنا گھٹیا اور سب سٹینڈرڈ ہے. اب خاص طور پہ سرکاری اسکول، سر 70 سال میں ہم انسان نہیں بن سکے. تیسرا ہوتا ہے مرکز ایجوکیٹ کرنے کا، وہ ہے معاشرہ. جی معاشرہ بھی آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتا بلکہ الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے. ٹریفک کی وائلیشن عام ہے. تو جو بھی دیکھتے جاؤ تو اس میں انسانوں کا کیا قصور کرنا ہے؟ آپ سرکس کے جانوروں کو بھی اگر تربیت دیں تو وہ بھی دے آلسو اسٹارٹ بیہیونگ. بندر دیکھ لیں، زبرا دیکھ لیں، گھوڑا دیکھ لیں، شیر بیڑ دیکھ لیں، یہ سرکس جتنی ہے، خاص طور پہ اگر آپ رشین سرکس دیکھیں، وہ تو بندہ حیران رہ جاتا ہے ٹھیک کہ جانوروں کو انہوں نے کیا انسانوں سے بہتر بنا دیا ہے. یہاں یہ بندوں کا انسان نہیں بنا سکے. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے مہنگائی کا، لوگوں کے وہی پرانے مسئلے ہیں. سر آپ کو عمران خان سے بڑی امید تھی، بیچ میں کافی آپ مایوس بھی ہو گئے تھے، کیا پھر کوئی امید جاگی ہے سر آپ کو، یا آپ بھی سمجھتے ہیں 2.5 سالوں میں کچھ نہیں کیا تو اب کیا تیر ماریں گے، کون سی دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے؟ یہ میرا غصہ اپنی جگہ پہ بے نہیں تھا، وہ بالکل درست تھا. میں نے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کرنی تھی جی. اور مجھے اس چیٹنگ کی طرف میرا کبھی دھیان نہیں گیا کہ انہوں نے ہوم ورک زیرو ہوم ورک بھی نہیں ہے. اس پہ مجھے غصہ تھا. باقی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ آپ کا وزیر خزانہ کہہ کے ہٹا ہے، میں کیوں کو منحوس بات کروں. اس نے کہا کہ اگر 5% آپ GDP تک نہیں لے کے جاتے تو 4 سال کے اندر ملک اللہ حافظ ہے. بالکل سر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں
تو اس کا کیا آپ یہ مطلب لکھتے ہیں کہ جس کی سمت درست نہ ہونا اس آدمی کو کبھی منزل مل ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو. تو سر وزیر اعظم عمران خان کے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی سمت درست جا رہی ہے؟ آپ ذرا عوام سے بات کریں سر، زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. ابھی مشیر خزانہ کا خود آپ نے ذکر کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں پہیہ نہیں چل رہا معیشت کا. وہ درست کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ، جو میں کہہ رہا ہوں شاید وہ بھی ٹھیک ہو. میکرو لیول پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کو غریب آدمی کے چولہے پہ دھری ہوئی خالی ہنڈیا تک پہنچنے میں وقت لگے گا. جی جس اکانومی کو آپ نے اتنے اشرے لگا کے برباد کیا ہے اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اتنی دیر میں؟ تو اجڑا پجڑا مقروض گھر نہیں سنبھلتا بھائی. 2-2.5 سال کیا وقت ہے یہ؟ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں. میری فارمل ایجوکیشن جو کہ ہے اکنامکس کی، تو مجھے ان کی ذرا عام آدمی کی نسبت تھوڑا ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. میکرو لیول پہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پہ اس ملک کی انٹلیکچولی بینکرپٹ جو اشرافیہ ہے ان کو پتہ نہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا بنیادی مسئلہ اخلاقیات کا ہے. دیکھو چائلڈ ابیوز آپ کا رمضان المبارک میں بھی بند نہیں ہوا یار. بندہ کچھ تو حیا کر لیتا ہے. کہتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں رمضان میں. شیطان تو ویسے ہی کھلے پھر رہے ہیں یہاں. مہنگائی ہے، بے شرمی، ذخیرہ اندوزی، قیمتوں میں اضافہ. بسوں میں ابھی چند روز پہلے یہ تقریباً ہر اخبار میں تھی یہ کہ بسوں کے کرایوں میں انہوں نے کئی گنا اضافہ کر دیا. اتنے ظالم ہیں، اتنے بے حیا لوگ ہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب کرایوں میں اضافہ کرنا یہ تو پھر ہمارا اجتماعی کردار ہے نا جی. اس میں عمران خان بیچارہ کیا کرے گا؟ اور میں جو کہتا ہوں اخلاقیات کی تباہی، اصل تباہی ہے اس ملک کی. اکانومی ایک حد ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. منگولوں کی کیا اکانومی تھی بھائی؟ مسلمانوں کی اپنی کیا اکانومی تھی؟ حضور کے وصال کے بعد کو حضرت عمر کے زمانے میں جا کے کوئی فتوحات وغیرہ یہ وہ کوئی معاملات کوئی سدے پدرے ہونے شروع ہوئے. اس سے پہلے کیا تھا وہاں؟ کیا کوئی دودھ کنارے بہ رہی تھی؟ نہیں، انسان سازی ہو گئی تھی. پٹڑی سے اترے ہوئے انسانوں کو پٹڑی پہ چڑھا دیا گیا تھا. آدمیوں کو انسانوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا. ان کی ترجیحات تبدیل کر دی گئی. وہ ان لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے. کب سے چیخ رہا ہوں میں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ توجہ دو. بالکل گھٹیا مٹیریل ہے جس نے 15-20 سال بعد ملک سنبھالنا ہے. وہ کوئی ہوش نہیں. جو ہائی پروفائل سکولز میں پڑھے ہوئے بچے انہوں نے تو اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. I know that. میجورٹی نے تو نہیں رہنا. یہ آ جائیں گے سرکاری اسکولوں کے. یہ تو کیا ہے یہ؟ ابھی آپ کے سول سروس کے CSS کے ایگزامز کے ریزلٹس آئے ہیں، آپ کے سامنے ہوں گے. اس میں دیکھ لو آپ کتنے ہزاروں کے حساب سے یہ پیئر ہوئے تو چند ان میں سے کوالیفائی کر پائے. تو ہر طرف سے کوئی یہ ایسا اونٹ ہے یہ معاشرہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. سر وہ اندر کا شیطان شاید نہیں مر پاتا نا. آپ نے کہا کہ وہ کہا جاتا ہے رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن اندر کے شیطان کو شاید یہ نہیں مار پاتے ہیں. اور جو آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں، بالکل ابھی آپ نے خود بالکل صحیح بات کی سر. WHO کی رپورٹ ہے، آپ نے اپنے کالم میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ فروخت ہوتا ہے، جس سے ملک کی 87% آبادی کو خطرہ ہے. سر جس ملک میں دودھ جیسی چیز سے کینسر ہو رہا ہو وہاں 100 عمران خان بھی آ جائیں تو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو، ہم کر سکتے ہیں اس کو. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو ترجیحات کا نہیں پتا. اکانومی پہ ان کا فوکس ہے. یہ ٹکرے ٹکرے مار رہے ہیں، سارا کچھ سامنے ہے. میں نے کیا ریپیٹ کرنا، بٹ ان کو پتا نہیں the real problems of this country. I don't think they have any idea. یہ جو مرضی کرو، اکانومی ٹھیک بھی ہو جائے گی تو کیا ہے؟ چور ساتھ ہو جائیں گے، ملاوٹ بند ہو جائے گی، ذخیرہ اندوزی بند ہو جائے گی، بلیک مارکیٹنگ بند ہو جائے گی. نہیں ہے بھائی. یہاں تو حاجی صاحب پکڑے جاتے ہیں کہ جی یوٹیلیٹی سٹور سے اس نے چینی ان کے سٹاف کے ساتھ مل کے وہاں سے چوری کرائی، چونکہ سبسڈائز ہوتی ہے. اس طرح کا چکر. تصویریں بھی چھپی اس آدمی کی، گول ٹوپا بھی اس نے پہنا ہوا ہے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، محراب بھی اس کے ماتھے پہ ہے. اور وہ رمضان میں، یہ پچھلے رمضان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگوں کو افطاری بھی کرا رہا تھا. سو کیریکٹر بلڈنگ، انسان سازی حضور نے تو کیا ہی یہ تھا. یہ ریاست مدینہ کہتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے ریاست مدینہ. سر آپ کہتے ہیں برج الخلیفہ بن گیا تھا. آپ کہتے ہیں چور زیادہ تیز ہو گیا ہے چوکیدار سے. بتائیں آپ. ڈیفینیٹلی. تو سر چور کا تو کام ہے تیز ہو گیا، چوکیدار کا بھی تو کوئی کام ہے، یا مل کر اب دونوں یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ جو عمران خود کہتا ہے کہ جی مافیاز جو ہیں متحد ہو گئے ہیں تو فلانا ہے، بلیک میل کر رہے ہیں. مافیاز متحد ہو گئے ہیں، عوام تو متحد نہیں ہوئے نا جی. پولیٹیشین تو متحد نہیں ہوئے ہیں. وہ تو ویسے لڑ رہے ہیں، سوکھنے بھی نہیں لڑتی.
सौकन भी पढ़ी लिखी हो तो उसका ये मैयार नहीं होता जितना घटिया लेवल इनका है ना। कोई किसी की एज का लिहाज करता है। आप यकीन करो, मुझसे बड़ी उम्र का आदमी मेरे साथ खुली वाज़ेह ज़्यादती कर जाए, मैं उसके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। मेरा हम उम्र होगा तो मैं स्पेयर नहीं करूंगा, छोटा होगा बहुत तो मैं उसका लिहाज करूंगा, बड़ा होगा तो मैं बिल्कुल ही पी जाऊंगा। मुंह उठा के जिस तरह बिलावल, चलो वो तो ये खानदानी है ना, को नाना है उसका, को परनाना है, को आगा है, को पीछा है, उसका भी लेवल देख लो आप। मरियम जिस तरह बात करती है, मरियम औरंगजेब को देख लें, और लेकिन उसको छोड़ें, वो तो नहीं। लेकिन इनका जिनका कोई एक्सपोजर वगैरह है भी, इनको कोई बंदा उम्र का ही लिहाज कर